نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مناظرے میں اور دوران مناظرہ اور مناظرے کے بعد میں نے احباب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اشاعت التوحید و سنہ میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام اپنا ذہن بعض مسائل میں رکھنے والے تھے، کتابیں بھی لکھی تھی، لیکن جب جماعت کا مسئلہ آتا تھا تو سر نیچا کر لیتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا فلاح ہے۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام میں نے اس کو بیان کیا تھا، اور آخر میں نے کہا تھا بھائی یہ جو ہوگی اس کو یہی رہنے دو، بس آگے نہیں چلانا۔ تو مولانا یحییٰ فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو اب فیس بک پہ چلوں گا، میں کتابیں لکھوں گا، کیونکہ یہاں تو دلیل دے کوئی نہیں سکے۔ ایک آیت کتاب اللہ سے وہ نہیں بیان کر سکے کہ جس میں یہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کرنے والوں نے حسد نہیں کیا۔ حالانکہ یہ روز ازل سے بات چل رہی ہے۔ جب شیطان سے پوچھا فاخرج انک من الصاغرین فاخرج انک من المرجومین، تو کہنے لگا اللہ مجھے ایک دعا ہے تیرے دربار میں، مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ فرمایا مل گئی۔ جو چاہوں بن جاؤں، فرمایا مل گیا۔ انبیاء کی صورت میرے رب نے کہا کہ میرے نبیوں کی صورت تو بن نہیں سکتا۔ اب شیطان قسم اٹھاتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں، اس کو دنیا میں سکون نہیں لینے دوں گا۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک اسی طرح کام کرتا رہے گا۔ آپ کس مناظرہ میں مولانا نے 45 آیات پیش کی جن میں جادو کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ 7 بخاری سے پیش کی جن میں یہ تذکرہ ہے۔ ایک مناظرہ ہو گیا ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا، توجہ کرنا۔ مناظرہ کس بات پر ہے؟ عیسائی کہتا ہے ہمارا نبی اعلیٰ، مسلمان کہتا ہے ہمارا نبی اعلیٰ۔ کہتا جی نہیں انج نہیں، میں اپنے نبی کا نام تمہارے قرآن سے دکھاتا ہوں، تم اپنے نبی کا نام قرآن سے دکھاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ کس کے ساتھ مناظرہ ہے؟ عیسائی کہتا ہے ہم اعلیٰ، مسلمان کہتا ہے ہمارے نبی اعلیٰ، وہ کہتا ہے ہمارے نبی کی ماں اعلیٰ، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کی ماں اعلیٰ۔ کہتا ہے نہیں جی بس یہ لفظ دکھاؤ، جس طرح مولانا یحییٰ فاروقی صاحب نے کہا یہ لفظ دکھاؤ، حضور کا نام ہو، پھر جادو کا تذکرہ ہو، پھر اثر اس طرح ہوا ہو، پھر یہ ساری چیزیں ہو۔ عیسائی تو بڑبڑانے لگا، مسلمان نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے نبی کی صفتیں ذکر کرتے ہو؟ اور میں ہاں جی اس نے یہ کیا، فرمایا اللہ نے ہمارے نبی نے اس کو اس سے اعلیٰ مقام دیا۔ کہتے اعلیٰ؟ ہمارا نبی تو آسمانوں پہ ہے، آپ کا نبی زمین پہ ہے۔ تو جواب دیا مسلمان نے کہ ہمارا نبی تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچا ہے، تمہارا نبی تو نہیں پہنچا۔ لاجواب۔ آپ کہنے لگے نہیں ہمارے نبی کی ماں کا نام ذکر ہے قرآن میں، ذکر موجود ہے، سورہ مریم کا ذکر موجود ہے، مگر اس کا وہ دعوے کا بلانا اور اس انداز میں کہنا یہ درست نہیں۔ اس مناظرہ میں بھی وہی عیسائی کی طرح بات میں سخت کر دیتا ہوں، کیا بھی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خوف صرف ایک اللہ کا اور کسی کا نہیں۔ خوف کس کا ہے؟ کسی مولوی پیر کا نہیں۔ یہ لفظ دکھاؤ، ایسے لفظ دکھاؤ، بھائی 45 آیات قرآن کی دکھائی ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ مولانا نے آخر میں کہہ ہی دیا اچھا یار میں نے 45 آیتیں پیش کی ہیں، تو ایک قرآن کی آیت پیش کر، ایک حدیث پیش کر، ایک اہل سنت کا ذکر کر۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ
وہی، حالانکہ وہ بھی دلیل ہماری ہے، اس کی نہیں ہے. تو کہہ رہے تھے وقال الظالمون، اور کیا کہہ رہا تھا؟ اب یہ بتاؤ، باپ پیچھے بیٹھا کہتا میں شاہ القرآن کا شاگرد ہوں، شاہ القرآن کا یہ عقیدہ تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا وہ عقیدہ ہے جو پیر و مرشد آیت من آیت اللہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ کا عقیدہ ہے. اشاعت التوحید و سنہ کا وہ عقیدہ ہے جو شیخ القرآن حضرت مولا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کا عقیدہ ہے. باپ پیچھے بیٹھا کرسی پہ کہتا ہے وہ میرے استاد ہے، بیٹا تیرا استاد کو ظالم کہہ رہا ہے، تو ہی منع کر دے. ہمارا عقیدہ فخر المحدثین، امام المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ. کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی ایک شیخ جیسا لاؤ، کوئی ایک پیر و مرشد جیسا لاؤ، کوئی ایک میرے استاد قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ جیسے تو لاؤ. حیا نہیں آتا. وقال الظالمون وقال الظالمون وقال، وہ دلیل ہماری کو پکڑ کر پھر کہہ رہے ظالموں نے یوں کہا. معاذ اللہ اس کے نزدیک قاضی شمس الدین، شیخ القرآن، شاہ صاحب، مولا نیر عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، مولا بشیر صاحب خوشا والے، اور جس شہر میں پڑھے استاد العلماء امام المناظرین حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ہاؤلائے آبائی، یہ ہے ہمارے بزرگ. اگر یہ فتویٰ لگاؤ وقال الظالمون کا تو معاذ اللہ کوئی بھی ان سے نہیں بچے گا. تو مولوی صاحب تو اڈا پیو بھی نہیں بچے گا، تمہارا باپ بھی، وہ بھی لکھ کے دے کے قاضی صاحب کو میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے، اور مجلس میں سرے سے انکار کر دیا. اور ان کے دستخط بھی موجود ہیں، جس وقت ہوا وقت بھی موجود ہے، جس تاریخ کو ہوا تاریخ بھی موجود ہے، جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن سریعام میں نے کوئی نہیں لکھا. میں کہ یار پرا میرا ستریا بتریا گیا ہوں میں رہن دے، جدو میں پتہ ہی نہیں ہوتا گھروں کچھ کھا کے ہے کہ نہیں. جدو یہ سالت جائے نا تو جو کوئی مہمان آ جائے تو آتے مجھے روٹی نہیں سوے دیتی ہوتا، تریا روٹیاں کھا بیٹھا اور کی کھوانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے وہاں تقریر میں آخر میں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا تھا. لیکن جب یہ میرے پاس فیس بک کی آئی، مٹھائیاں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، بڑا جشن ہوا جب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پنجابی بات کچھ اور کہتے ہیں، میں وہ نہیں کہتا، وہ دلیل بات نہیں کرتا خدا را. اور پھر تقریر میں کہتا بولے سمت اللہ نو کڈو. میں کہا تینوں یہ نہیں بڑی تکلیف ہے بھائی، اس کو نکالو. اور اس کو کیوں جماعت میں رکھا ہے؟ میں کہا انشاءاللہ وقت آئے گا تو سارے کام ہوتے رہیں گے، فی الحال تم تو ایک پاسے ہو نا. تم تو مولا ولی اللہ صاحب نے بڑا پیارا بیان کر دیا کہ میں اپنے علاقے میں ایسے بد عقیدہ معتزلہ عقیدہ کو نہیں چلنے دوں گا. اور یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے، بدعتیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. پیغمبر کی ہستی کو اللہ نے ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے. اور کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. میرا پیغمبر ان کے قتل کے ارادے وہ نہیں پورے ہونے دوں گا. کیا تو سبحان اللہ. امتحان آئیں گے، نبیوں پہ بھی امتحان آئیں گے، پیغمبروں پہ بھی امتحان. اس سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اس سے پہلے انبیاء نے جب حق بیان کیا، اس وقت کے لوگوں نے انہیں قتل بھی
کیا، لیکن میرا پیغمبر تیرے اوپر بڑے بڑے امتحان آئیں گے، اور ساتھ ہی قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا نبی تیرے اوپر بھی بڑے بڑے امتحان آئیں گے، ظلم کرنے والے بڑے بڑے ظلم کریں گے، لیکن خیال کرنا تیری جان کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، ان امتحانوں میں تجھے بھی گزرنا۔ انبیاء کی بیٹی، حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی کہ کوئی نہ؟ بولو بولو۔ احد کے میدان میں میرے پیغمبر کو زخم آئے کہ کوئی نہ؟ سر کی کڑیاں سر میں گھمی اور خون چلا کہ کوئی نہ؟ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تیر چلا رہے تھے، حضور نے اپنے تیر دے کر کہا ارمِ سعد فدا کو امی بابی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ساری کائنات نبی کو کہتی ہے ہمارے ماں باپ تم پہ قربان، نبی کہہ رہے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دکھ آئیں گے، مصائب آئیں گے، گالی دینے والے گالی بھی دی کہ نہیں؟ تب اللہ کا یا محمد ہاذا دعوت نا، پہلی گالی سکے چچا نے دی۔ میرا رب کیا کہتا تبت یدا ابی لہب، اور اللہ کے نبی فرماتی ہیں لوگوں مجھ پہ یہ جادو والا عمل، یہ حسد والا عمل یہ کرنے والوں نے کیا، لیکن میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، میں بیمار ہوتا ہوں۔ اب دعا بتاؤ بیماری اللہ کی جانب سے آتی ہے یا انسان کی جانب سے؟ آپ توجہ، یہ بجلی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، یہ لگائیں گے موبائل چارج ہو جائے گا، پنکھے کا شو لگائیں گے پنکھا چلے گا، اے سی کا شو لگائیں گے اے سی چلے گا، اور جب ہیٹر چلائیں گے تو، اور اگر مولوی صاحب کی انگلی پھاڑ کے بیچ دی ہو تو مولوی صاحب چل جائیں گے، چلیں گے کہ کوئی نہ پٹاخہ مار جائیں گے۔ بات توجہ سے سنو میری بات، انبیاء پہ امتحان آئے، عمل کے ذریعے آئے، ظاہری طور پر آئے، باطنی طور پر آئے، ہر طریقے پر آئے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی کہا او بھائی کرنے والوں نے جو کرنا تھا کر لیا، میرا رب مجھے شفا دینے والا ہے۔ یہی عقیدہ مولانا مطیع اللہ راشد صاحب نے وہاں پر پیش کیا۔ 45 آیات کا کوئی جواب نہیں، احادیث کا کوئی جواب نہیں، تفاسیر کا کوئی جواب نہیں، فقہ حنفی کے دلائل کا کوئی جواب نہیں، آخر میں مولانا نے کہا ایک آیت، اور آپ نے مولانا کی طرف سے کہا میں فیس بک تے چلنا گا، میں کہا پتر ادھر ٹورے گا کہ نوجوان دا لشکر ہی تیرے پیچھے ٹور پائے گا ٹور کے ویٹ۔ اب میں کہتا ہوں کتاباں لکھ کے ویٹ، ٹور کے ویٹ، پھر تجھے پتہ لگے گا کیا بھاؤ بکتی ہے کیا بھاؤ نہیں۔ میں نے کہا تھا بیٹا ہم تجھے ضائع نہیں کرنا چاہتے، تیری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مناظرہ اصلاحی طور پر اس انداز میں رکھا گیا تھا، اگر اس طرح جارحانہ انداز ہوتا تو خدا کی قسم 3 تقریریں چلنی مشکل تھی، وہ دعویٰ ہوتا تو 2 تقریریں چلنی مشکل تھی۔ اس لیے میں اپنے ارشاد التوحید و سنہ کے نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، وقت قلیل ہے، دلائل کا وقت نہیں، دلائل مولانا نے انبار لگا دی ہیں۔ آخر میں کہنے لگا مولانا نے کہا نا کہ نبی مکرم لکھا ہے، حضور کا نام ہے، میں کہا تم نبی مکرم کے منکر ہو، آئیں بائی شاہی ہو گئے۔ مولانا نے کہا کہنے لگا نہیں جی وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیاں تھی نا ان میں پارا تھا، وہ رسیوں میں پارا تھا۔ مولانا نے کہا یہ لے لاٹھی اور یہ لے پارا، 1000 کا پارا تجھے فری دیا، تو لاٹھی کو بھی چلا کے دکھا دے، پارے میں لکڑی کو چلا کے دکھا دے، تو جیتا ہم ہارے۔ بحمد اللہ تعالی دلائل کا انبار ہے، اور ابھی دلائل کا انبار پیچھے پڑا تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اتنا طویل چلے تو مناظرہ وہی بند کر دیا۔ مولانا کہنے لگا میں فیس بک پہ چلوں گا، اب دیکھتے ہیں فیس بک پہ کیسے چلتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں نے کیسے چلاتے ہیں۔
آج ایک بات ذہن میں رکھو، مجھے 50 سال اشاعت التوحید کا کام کرتے ہو گئے، مشن اشاعت التوحید میں میرے کسی مرکز میں آج تک وہ آدمی نہیں آنے دیا جس کا عقیدہ اشاعت التوحید و سنت کے خلاف ہو۔ میں نصرت روم کا فاضل ہوں، دورہ تفسیر میں نے نصرت روم میں کیا ہے، اس کی سند آج تک میرے پاس موجود ہے، مگر میری ابتدا قلعہ دیدار سے قاضی سمت اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ، میری انتہا قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ، میرا دورہ شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ، اور پیری مریدی میں ابتدا سے بھی شاہ جی کا، آج بھی شاہ جی کا، مرنے کے بعد بھی شاہ جی کا۔ نوجوانوں، میں نے جتنا مشن پہ پکا ہوا ہوں اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ آئی ہیں۔ دولا پالیسی نہیں رکھنی، ڈٹ جانے، جس مسئلے کو حق سانو ڈٹ جاؤ، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور میں یہ بات اب کہوں گا کہ اگر تمہارا ناظم اعلیٰ اتنا سخت ہو، اپنی مسجد میں بدعتیوں کو نہیں آنے دیتا، خارجیوں کو نہیں آنے دیتا، معتزلہ کو نہیں آنے دیتا، ایک بار اشارہ کرتا جاؤں، وہاں بھی کہا تھا مولا احمد سعید خان کو سب نکلے، گاڑی میں بیٹھے حدیبیہ پہنچ گئے، رات کا وقت تھا، ساتھیوں نے ممبر پہ بٹھا دیا، حضرت نے خطبہ پڑھا، 7 منٹ کے بعد 8 منٹ کے بعد میں آ گیا، میں کہا حضرت بیان بند کریں، آپ کا تعلق مرکزی اشاعت التوحید کے ساتھ ہے، میرا تعلق اشاعت التوحید کے ساتھ ہے، جب تک آپ مرکزی اشاعت التوحید کے امیر ہیں اشاعت التوحید کے سٹیج پر آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دارالقرآن کی 3ری منزل میں بیٹھا ہوں، میں نے فوراً ان کا بیان بند کروا دیا، وہ خطیب جسے ساری دنیا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا یہ سٹیج اشاعت التوحید کا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے سٹیجوں میں بلا کر اپنی عوام کو خراب مت کرو، جن کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، زبان کچھ ہو، کلام کچھ ہو، عمل کچھ ہو، ہر چیز میں تضاد آئے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اب جب عقیدہ ہمارا اشاعت التوحید و سنت کا ہے، الحمدللہ رات کے اس بیان کے اندر 4 شیخ الحدیث حضرات میرے اس مناظرے میں موجود تھے، کتنے؟ شیخ الحدیث، ان افشاروں میں مولوی بھی ایک نہیں لگا، مولا ظہیر الدین بابر شیخ الحدیث، مولا متی اللہ راشد شیخ الحدیث، مولا حبیب الرحمن شیخ الحدیث، مولا ولی اللہ صاحب شیخ الحدیث، یہ 4 شیخ الحدیث تھے، اور باقی میرے پر یہ ٹوٹے مولوی دکھائے ہیں نا، کیونکہ ہم نے علماء کی جوتیاں سیدھی کیا، مولویوں کے سامنے تو ہم آ ہی گئے نا، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور میں بات کہتا جاؤں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم مشن اشاعت التوحید میں کامیابی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنے اسلاف کے مشن پہ ڈٹ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مدرسے نہیں بند کر سکے گی، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں مسجد سے نہیں نکال سکے گی، اور جب تم غدار ہو جاؤ گے پھر ہر غدار تمہاری طرف نگاہ کرے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر میں او ماشاءاللہ 5 ہو گئے، 55 پیارے پورے ہو گئے، مولا ہوئے 7 شیخ الحدیث، مولا نکال محسن صاحب استاد العلماء، فخر المحدثین، فخر المناظرین۔ آپ کہیں گے یہ بات کیسے کہہ دی؟ فخر المناظرین آپ کے منہ سے سن رہے ہیں، ذرا سنو۔ لاہور میں مناظرہ پڑ گیا صلاۃ و سلام کے مسئلے پر، وہ لوگ گجرانوالہ آئے، میری مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی کی، دیکھا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، ہم پہلے اہل سنت والجماعت ہیں، پھر اشاعت التوحید و سنت کے ہیں، پھر حنفی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ مجھے آ کر کہا حضرت ہم نے نصرت روم جانے، آپ کو پتا؟ میں کہا چلو میں ساتھ چلتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے نصرت روم چلا گیا، مولانا سرفراز صاحب اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، بات کی، حضرت مناظرہ پڑ گیا، نام تقی عثمانی کا آیا تھا، تو لوگوں نے کہا وہ تو سرکاری ہیں، افسر ہیں، وہ نہیں، کوئی مقامی، آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے
کہ میں آپ کو اس آدمی کے پاس بھیجتا ہوں جس کا جوڑ پاک و ہند میں نہیں، جس کا جوڑ پاک و ان میں ایک آدمی کہتا ہے جی سانو مولوی وہ چاہیے جنہیں انگریزی بھی پڑھی ہوئے. وہ استاد مولانا سرفراز صاحب فرمانے لگے جب پاکستان بنا تھا اس نے ایم اے انگلش اس وقت کیا تھا. میں سوچی پہ آ گئی یا اللہ وہ کیڑا خوش نصیب ہے. حضرت نے رکا لکھا استاد قائی صاحب کی جانب رحمت اللہ علیہ کی جانب، میں واہ جاتو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے. ان کو اپنی جماعت میں مناظر نظر کوئی نہیں آیا. حضرت نے رکا لکھا استادوں کی جانب بڑے اچھے الفاظ کے اندر، یہ احباب آ رہے ہیں ان سے خیر خواہی کریں، ان کو وقت دے، مناظرے کا ٹائم دے. کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب. پوری جماعت پارٹی پاکستان میں ہے لیکن مناظرے کے لیے کوئی آدمی. میں اس لیے کہتا ہوں امام المناظرین، شیخ المناظرین جب پہنچے تو استادوں نے پڑھ کے میری طرف دیکھا، اچھا جی تو سامنے تو پھر میرے نال چل رہا ہے نا. میں کہا جی خادم حاضر، خادم لے کے بھی جائے گا لے کے بھی آئے گا. الحمدللہ میں مناظرے کے لیے ہائی کورٹ لے کر استادوں کو خود گیا. مناظرہ ہوا ہائی کورٹ میں، اور جو ہائی کورٹ کا جج تھا نا اس کی نگاہیں استادوں کے چہرے سے نہیں ہٹی کہ اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت. دوسری طرف مولوی الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہا ہے. استادوں نے کہا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمدللہ مولوی صاحب نے جو کیتا بیان کیا میرا ہے، مناظرے کا انداز ہے. درود پاک میں جو فضیلت بیان کی ہے یہ میری اہل سنت والجماعت کے تائید ہے. ہم یہاں یہ نہیں ثابت کرنے آئے کہ حضور پر درود پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، ثابت یہ کرنے آئے ہیں کہ اذان سے پہلے اور بعد جو مروجہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. میں اپنے مد مقابل سے سوال کرتا ہوں حضور کے زمانے میں مؤذن کتنے تھے، کس کس خاندان تھے، ان کی عمریں کیا تھی؟ مولانا یہ وعدے کرے، مولوی معلوم بھی نہیں پتا. جب یہ بات ہوئی تو جج کہتا ہے مولوی صاحب ان کی باتیں سنی آپ نے؟ وہ مؤذن کتنے تھے، کس کس خاندان سے تھے، کس کس نسل سے تھے، ان کی عمریں کیا تھی اور کیا انہوں نے پڑھا، یہ دلیل پیش کرو. تو نتیجہ فبہت الذی کفر، پٹھان والا معنی نہیں کرتا. مسجد میں بیٹھا ہوں پٹھانوں والا معنی نہیں کرتا. الحمدللہ یہ مناظرین، اور اس مناظرے میں 5 شیخ الحدیث جو درس حدیث دے رہے، حدیث پڑھا رہے، اور بیچارے کو اپنے کو آپ بھی حدیث کو نہیں تو حدیث پڑھانے والا بھی کوئی. ہوں دعا ہی ہوئی ہے نوجوانوں ڈٹ جاؤ، نرم لہجہ چھوڑ دو. جو مسلک مشن میرے پیر و مرشد بیان کرتے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا پورے پاکستان میں ایک درویش ہے جو عدم سمع موتا پر وہ دلائل پیش کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں ارشاد التوحید کا بھی اور کوئی نہیں بیان کرتا. بے شک حضرت نے مجھے ایک لقمہ دیا ہے، میں ابھی اس لقمے کو آگے نہیں چلاتا، ابھی اتنا ہی کہتا ہوں بس اپنا پونج لو، ہوشیار ہو جاؤ. ایسے بنتی معتزلہ عقائد والوں سے لا کر انہوں اپنے سٹیجوں پہ لا کر ان کی حوصلہ افزائی مت کرو. اگر کرو گے اشاعت و توحید سے غداری ہوگی. دولت کی خاطر، مال کی خاطر، امامت کی خاطر، خطابت کی خاطر کرو گے، مسلک سے غداری ہوگی، اور جو غدار ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. عزت